شاہ ولا میں خوب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رومیلا یونیورسٹی جا چکی تھی، ایسے میں گھر میں صرف دادی دادا اور چند لوگ موجود تھے۔ صوفیہ چچی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ساتھ ساتھ کافی پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ نیو میگزین پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں فاریہ اور غزوان آتے دکھائی دیے۔ اس نے ایک آبرو اوپر اٹھ کیا اور ایک اچٹکی نظر اس پر ڈال کر واپس میگزین پر جھک گئی۔ وہ دونوں اسے دیکھتے ہی چوکنا ہو گئے اور محتاط انداز میں اندر جانے لگے۔ ہمیشہ سے سنتی تھی کہ سید خاندان میں بہت حیا ہوتی ہے، آج دیکھ بھی لی ہے۔ فاریہ نے منہ بنا کر غزوان کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، کہا تھا نا بغیر شادی بغیر منگنی کے دونوں مصروف تفریح کے لیے باہر چلے جاتے ہو، تمہاری ہمت کو سلام۔ انہوں نے کافی کا گھونٹ بھرا اور میگزین کا صفحہ پلٹا۔ غزوان نے فاریہ کو جانے کا اشارہ کیا، جیسے اشاروں میں کہہ رہا ہو ان کے منہ مت لگنا۔ فاریہ نے پرس سنبھالا اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ کیا کرتے ہو تم دونوں؟ ہاں، جب یوں اکیلے جانے کی ہمت ہو ہی جاتی ہے تو کچھ اور کرنے کی ہمت بھی تو ہوتی ہوگی۔ فاریہ وہیں رک گئی اور مڑ کر غزوان کو دیکھا، جو تلخ نظروں سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے آستینے موڑے انہیں دیکھ رہا تھا، سرد نظروں سے، جو صرف غزوان کی ہوتی تھی۔ یہ سب صحیح نہیں ہوتا، انسان صرف پھنس جاتا ہے ان کاموں میں۔ میری مانو، اپنے اپنے راستے پکڑو۔ خاندان میں شادی ٹھیک نہیں ہوتی، اور اگر کچھ کر بھی لیا ہے تو مجھے بتاؤ، میں راز کھول رکھوں گی۔ فاریہ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ غزوان قدم قدم چل کر صوفیہ کے قریب گیا اور ایک کرسی کی پشت کے اوپر اپنے بازو رکھ کر انہیں دیکھا۔ چاچی اب بول چکی ہیں تو میں بولوں؟ صوفیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے پتا ہے بیٹا، تم نے صفائی ہی دینی ہے اپنے کردار کی، لہٰذا بول لو۔ فاریہ چپ چاپ کھڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب آپ اور چاچو کے درمیان بغیر شادی کے افیئر چل رہے تھے تو وہ جانتی ہیں کیوں چل رہے تھے؟ صوفیہ نے یکدم گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ آپ چودھری تھیں اور چاچو سید تھے، خون خالص نہیں تھا، اس لیے تھوڑا کام خراب ہو گیا۔ لیکن میں سید غزوان شاہ ہوں اور وہ سیدہ فاریہ شاہ ہے۔ وہ نظر بھی تب اٹھاتی ہے جب اسے معلوم ہو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ سر سے دوپٹہ اس کے کبھی اترا نہیں ہے۔ مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں، جہاں چائے کھینچ لو انہیں۔ عورت میں حیا ہوگی تو کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس کے ساتھ کچھ کرنے کی۔ صوفیہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو لڑکے؟ تمہارا افیئر نہیں تھا، ہماری شادی ارینج تھی، سب جانتے ہیں۔ وہ انتہائی اونچی آواز میں دھاڑی۔ تب ہی وکرم اور اکرم 29 سال کے ہیں اور آپ کی شادی کو بھی 28 سال ہوئے ہیں۔ جہاں فاریہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہاں صوفیہ بھی برف کا مجسمہ بن گئی تھی۔ رضوان نے بازو کرسی سے ہٹائے اور چل کر ان کے قریب آیا۔ مگر آپ فکر مت کریں، وہ بات جو سب جانتے ہیں اسے میں راز رکھوں گا۔ سی یو۔ اس نے صوفیہ کے کندھے کو تھپتھپایا اور فاریہ کو جانے کا اشارہ کر کے خود بھی چلا گیا، جبکہ صوفیہ نے ہاتھ میں پکڑا مگ زور سے زمین پر دے مارا، جو چھن کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ رضوان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ مزہ آ گیا قسم سے۔ اس نے موبائل نکالا جس میں جنت میسج لکھا ہوا چمک رہا تھا۔ رضوان فاتح اس پارٹی میں موجود ہے، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو سفیان کے سامنے بول دے گا اور میں بھی سچ بتا دوں گی، پلیز تم تیار رہنا۔ رضوان نے گہرا سانس لیا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی تیار تھا۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہال میں دھیمی دھیمی گانوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایسے میں ہال کے وسط میں 3 افراد کھڑے تھے، جن میں سے ایک حیران اور دوسرا ڈرا ہوا تھا اور تیسرا ان کی حالتوں سے بے نیاز تھا۔ فاتح، یہ میری بیوی ہے جنت، تعریفوں سے بالا تر۔ فاتح نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ سفیان، واقعی یہ تمہاری بیوی ہے؟ اس کی نظر اس وقت صرف جنت پر ٹکی ہوئی تھی۔ سفیان نے فاتح کو دیکھا۔ جنت نے فاتح کو دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی، جیسے کہہ رہی ہو کچھ مت بولنا۔ 1-2 بار اس نے سر ہلایا۔ فاتح، تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو جیسے تم پہلے سے اسے جانتے ہو؟ سفیان نے شک والی نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ جنت نے بے بس ہو کر سر جھکا لیا۔ ہاں، جانتا ہوں میں اسے۔ جنت نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ بلکہ اسے کون نہیں جانتا؟ سفیان، اس پورے ہال میں تم دونوں کے کپل کے چرچے ہو رہے ہیں اور تم مجھے کہہ رہے ہو میں اسے جانتا ہوں؟ واہ یار۔ جنت نے یکدم سر اٹھا کر اسے مسکراتے ہوئے فاتح کو دیکھا، جو پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر سفیان کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی میں نے نہیں سنی ابھی تک، تم نے کیسے سن لی؟ سفیان نے ایک نظر جنت کو دیکھا۔ نہ بھی سنی ہو تو سن لو گے۔ شی از مچ بیوٹیفل۔ مجھے پہلے ہی شک تھا تم ایسی ہی بیوی چنو گے۔ سفیان نے سر کو خم دے کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ جنت کا سانس بحال ہوا۔ ارے یہ فرمان ہے، 1 منٹ میں آتا ہوں۔ سفیان کی نظر ایک آدمی پر ٹکی، وہ فاتح کو وہیں چھوڑ کر اس آدمی کے پاس چلا گیا۔ فاتح نے مڑ کر نظریں جھکائیں، جنت کو دیکھا۔ ویسے میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے، کیونکہ یہ میرا فیملی میٹر نہیں ہے، لیکن ایک بات اس سب کے بارے میں سفیان جانتا ہے؟ جنت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تھا اس شخص میں جو اندر تک ہلا رہا تھا اسے؟ نہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتا، اور آپ بتانا بھی مت پلیز۔ اس نے نظریں جھکا کر روندی آواز میں کہا۔ سیریسلی، اگر تم مجھے نہ روکتی تو میں اس کے سامنے بول دیتا کہ میں نے تمہیں غزوان کے قریب دیکھا ہے۔ جنت کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ پر ریلیکس، میں فاتح ہوں، غزوان یا سفیان نہیں، جن کی نظر میں عورت صرف کھلونا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، جنت نے ہلکی سی نظر اٹھا کر اسے کہا، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی عورت کی عزت کرتے ہیں۔ جنت کو سفیان کے لیے نہیں، غزوان کے لیے برا لگا۔ جنت نام ہے تمہارا۔ اگر وہ دونوں عورت کی عزت کرتے تو تم آج سفیان کے ساتھ نہیں، غزوان کے ساتھ کھلے عام کھڑی ہوتی۔ تم نے ابھی ابھی شاید غزوان کو میسج کیا ہوگا کہ یہاں فاتح بن الیاس آ گیا ہے۔
جنت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. تو اگر وہ تمہاری عزت کرتا ہے، واقعی تم اس کی عزت نظر میں کچھ ہوتی تو وہ تمہارے میسج کا رپلائی ضرور کرتا، اور مجھے امید ہے اس نے میسج کیا ہوگا. ایکسکیوز می. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا. سائمن اور گارڈز اس کے پیچھے لپکے. جنت نے موبائل نکال کر دیکھا تو اس میں غزوان کا میسج چمک رہا تھا. وہ نہیں بولے گا، میں جانتا ہوں. وہ کچھ نہیں بولے گا، بس نکلو وہاں سے جلدی. جنت کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی. اسے مڑ کے فاتح کو دیکھا جب ان لوگوں کے باتوں میں مصروف تھا. واقعی اپنی لسی کسے کھٹی لگتی ہے. اسے سر جھٹکا اور سفیان کی طرف بڑھ گئی. وقت تیزی سے گزر رہا تھا، کوئی اسے روکنے کی ہمت نہ رکھتا تھا. جنت کا حمل دن بدن ظاہر ہوتا جا رہا تھا. اسے اب وہ بڑے دوپٹے اوڑھ لیتی تھی اور کم سے کم باہر جاتی تھی. سفیان کے آنے سے پہلے کمبل تان کر سو جاتی تھی. ہر ایک پل میں اسے ڈر ہی لگا رہتا تھا. 4 مہینے ہو چکے تھے. اب اس کے لیے یہ سب چھپانا بہت مشکل ہو گیا تھا. وہ اس بارے میں بہت سوچتی تھی. اب وہ وقت آ گیا تھا جب ہر کسی کی حقیقت سامنے آ جائے، اور اللہ نے ہر کام کا وقت مقرر کر رکھا تھا. فاتح بن الیاس رائزن نیشنل کا لیڈر بن گیا تھا. اگلی ووٹنگ چیئرمین کی تھی. اس نے اپنا نام نامزد کروایا. اب اس کی سیکیورٹی اور کام مزید بڑھ گیا تھا. وہ کم ہی ماہی سے ملتا اور باتیں کر سکتا تھا. ماہی اب 7 ماہ کی ہو چکی تھی. اس میں پہچاننے کی حس آ چکی تھی. وہ جو ہی فاتح کو دیکھتی تو پاگلوں کی طرح چیخنے لگتی. فاتح پھر بھی آدھا گھنٹہ اس کے لیے ضرور نکالتا. سب اس کو ایک ہی رائے دیتے کہ بیوی کو مرے 7 مہینے ہو گئے ہیں، بچی اکیلی ہے، اس کے لیے شادی کر لے، مگر وہ خاموش ہو جاتا. کون جانتا تھا کہ اب فاتح بن الیاس کی قسمت کے پنوں میں کیا لکھا جا چکا ہے. فاتح گھر میں داخل ہوا تو نظر لان میں پڑی جہاں واکر میں ماہی کھیل رہی تھی. فاتح نے سائمن اور گارڈز کو جانے کا اشارہ کیا. سنو سائمن، کوئی بھی کال آئے تو بزی کر دینا، پورے آدھے گھنٹے کے لیے. سائمن نے سر کو خم دیا اور وہاں سے چلا گیا. فاتح کا بنگلہ حد درجے کا بڑا خوبصورت تھا. لان کے درمیان میں بڑا سوئمنگ پول تھا جس کے دائیں طرف سفید اور رنگین مور کھلے عام گھوم رہے تھے، اور بائیں طرف بیٹھنے کے لیے پتھر کی خوبصورت نشستیں بنائی گئی تھیں. بڑے بڑے خوبصورت گلاب کے پھول جن کی مہک ہر سو پھیلی ہوئی تھی. فاتح چل کر ماہی کے پاس گیا. شزا اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی. ماہی نے جو ہی فاتح کو دیکھا باہر نکلنے کی بھرپور کوشش کی. آ جا میرا بچہ، بابا کی جان. فاتح نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا. بچی نے خوشی سے فاتح کے کندھے پر سر رکھ دیا. شزا، یہ گرم کیوں ہے اتنی؟ فاتح نے اس کے ماتھے سے بال پیچھے کر کے ٹیمپریچر چیک کیا. سر، اسے کل سے بخار ہے. آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا میں آپ کو بتا سکوں. فاتح نے ماہی کا چہرہ سامنے کیا. اس میں آدھے عکس رانیہ کے تھے اور آدھے فاتح کے. بال تو اس کے فاتح پر ہی گئے تھے، کالے خوبصورت گھنے. با اس نے یہ الفاظ پہلی بار بولا تھا. فاتح کے چہرے پر ایک دم سے بہت ساری مسکراہٹ چھا گئی. اس نے واقعی بابا کہا ابھی؟ میری بیٹی نے مجھے بلایا. فاتح نے ماہی کے گال چومے. شزا مسکرا دی. وہ 40 سال کی دبلی پتلی عورت تھی. سر، اسے صرف کسٹڈی کی بہت ضرورت ہے اور میں اسے صحیح سے دیکھ نہیں سکتی. پھر مناہل آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پہچان خراب ہو جاتی ہے. اگر ایک ہی عورت ہو تو یہ بہت جلد بولنا شروع کرے. فاتح کرسی پر بیٹھا اور ماہی کو اپنی ران پر بٹھایا. واقعی؟ تو پھر تم یا مناہل میں سے کوئی مستقل کام کر لو نا. اس نے پاکٹ سے بسکٹ کا پیکٹ نکالا جو سائمن نے اسے آفس میں دیا تھا. نہیں سر، میرے اپنے بچے ہیں اور مناہل کی بھی چھوٹی سی بیٹی ہے جسے وہ یہیں لے آتی ہے اور اسی کے ساتھ لگی رہتی ہے. سر، یہ اکیلی سارا دن بیٹھی کھلونوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے اور کب سوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تو تم کیا چاہتی ہو؟ فاتح نے آنکھیں چندیا کر کے اسے دیکھا کیونکہ وہ بالکل سورج کے سامنے کھڑی تھی. سر، میں وہی رائے دوں گی جو سب دیتے ہیں. فاتح نے پیکٹ کھول کر ایک بسکٹ نکالا اور ماہی کو دیا. بچی نے بسکٹ لیا اور اسے اپنے سامنے والے ایک پورے اور ایک آدھے دانت سے چبانے لگی. شادی؟ دیکھو، شادی کے لیے ایک عدد مکمل عورت کی ضرورت ہوتی ہے. اب میں ایک ورکنگ وومن سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ وہ صرف بچوں کی زندگی تباہ کرتی رہے گی، اور گھریلو عورت سے میرا آمنا سامنا ہی نہیں ہوتا جسے میں اپنے گھر کے قابل سمجھوں. لہٰذا جب مجھے بہتر لگے گا میں کر لوں گا شادی. ابھی فی الحال تو تم جاؤ. اس نے ہاتھ کے اشارے سے شزا کو جانے کا اشارہ کیا. جی بہتر، جیسی آپ کی مرضی. اس نے سر کو خم دیا اور وہاں سے چلی گئی. بچی نے آدھا بسکٹ کھا لیا تھا اور اس آدھے کا بھی آدھا حصہ اس نے نیچے پھینک دیا تھا. فاتح نے اس کے ہاتھ سے بسکٹ لے کر سائڈ پر رکھا اور اس کے بازوؤں میں ہاتھ ڈال کر اسے آپ نے ٹانگوں پر کھڑا کیا. بچی ننھے ہاتھ فاتح کے چہرے پر مارنے لگی. یہ اچھا ہے، اب مجھے صرف تمہاری وجہ سے اتنا بڑا شادی کا ڈرامہ رچانا پڑے گا. رانیہ، بیوی کی کمی بھی بہت بڑی چیز ہے. اس نے بچی کے گال پر پیار دیا اور اسے کندھے سے لگا لیا. بچی نے کندھے پر سر رکھ لیا اور اپنی زبان میں کچھ بولنے لگی. سب دن کے کھانے پر برا چمان تھے. آج اتوار ہونے کی وجہ سے سب گھر پر تھے. جنت نے ایک شال کندھے پر ڈال رکھی تھی جس سے اس کے وجود کو چھپا رکھا تھا. وہ خاموشی سے کسی کی نظروں سے نظریں ملائے بغیر کھانا کھا رہی تھی. فاتح آریائن کا لیڈر بن گیا ہے تو چیئرمین بھی بن جائے گا. رحمان شاہ نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا. وہ اکثر کھانا کھاتے وقت اخبار پڑھتے تھے. وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ہر وقت کام پر لگا رہتا اور گھر میں اس معصوم بچی کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. سفیان نے نوالا منہ میں ڈالا. ہاں یاد، اس کی تو بچی ہوئی تھی. واہ، خبر ہی نہیں. وکرم نے سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا.
ویسے اسے اب شادی کر لینی چاہیے، بچے ماں کے بغیر بہت ادھورے ہوتے ہیں۔ زلیخا بیگم نے سالن پلیٹ میں ڈالا۔ کئی دفعہ اسے کہا بھی ہے، مگر کہتا ہے ورکنگ وومن سے شادی ہرگز نہیں کرے گا، اور کوئی گھریلو نظر میں آئی تو پھر سوچے گا۔ جنت نے کھانے کی پلیٹ صاف کی۔ وہ جو بھی کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے۔ آج اس کا باپ ہوتا تو اسے بہت فخر ہوتا اس پر۔ عالم شاہ کی بات پر سفیان نے اپنے باپ کو افسوس سے دیکھا۔ جنت کے اندر سے درد کی لہر گزری۔ اس نے ایک دم نظریں اٹھا کر غزوان کو دیکھا جو چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا۔ ویل ڈیڈ، ہر ماں باپ کی عادت ہوتی وہ اس کا بچہ جتنی ترقی کرے نظر اس کی کسی اور کے ہی بچے پر ہوگی۔ سفیان نے افسوس سے سر جھٹکا۔ زلیخا بیگم نے شکایتی نظروں سے عالم شاہ کو دیکھا۔ جنت نے نیپکن سے ہاتھ صاف کی اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔ بس اتنا تھوڑا؟ سفیان نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ جنت نے چادر ٹھیک کی۔ جی بس اتنی ہی بھوک تھی۔ اس نے کرسی اندر کی اور سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ نہ جانے کیوں اس کا ایک ایک قدم بوجھل ہو رہا تھا۔ رضوان نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ خیر، فورن کمپنی وہ شیئرز واپس لینا چاہتی ہے اور اب میں انہیں ضائع نہیں ہونے دے سکتا۔ سفیان نے روٹی اٹھاتے ہوئے کہا۔ جنت نے جو ہی ریکنگ پر ہاتھ رکھا اس کا پورا وجود درد سے جکڑ گیا۔ اس پر غنودگی چھانے لگی۔ نہیں، فورن کمپنی کو اب کسی صورت مت دینا۔ وکرم نے نفی میں سر ہلایا۔ جنت کو پورا گھر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ غزوان نے ہلکی سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو اب تک وہیں کھڑی تھی، تو گلے میں گلٹی ابھری۔ تو پھر وہ شیئرز ویسے بھی ضائع ہوں گے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز کو دینا اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارنے کے برابر ہوگا۔ جنت کی ٹانکوں سے سانس نکلا اور وہیں پر زمین بوس ہو گئی۔ بھابھی، رومیلا ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ رضوان برف کا مجسمہ بن کر نیچے گری جنت کو دیکھنے لگا۔ سفیان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ نہ پلیٹ کا خیال کیا، نہ کھانے کا، اور کرسی پیچھے دھکیل کے اس کی طرف بھاگا۔ وہ اندھے منہ گری پڑی تھی۔ سب اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر اس کی طرف بھاگے۔ جنت، جنت کیا ہوا تمہیں؟ سفیان نے اسے سیدھا کیا اور منہ کے اوپر سے بال ہٹاتے وہ بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر کو کال کرو ہمدان، جلدی کرو، فاریہ نے پاس کھڑے اپنے بھائی سے کہا۔ رضوان آہستہ آہستہ چل کر ان کے قریب آیا۔ وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی، بالکل دنیا سے بیزار، چادر سے اب بھی جسم ڈھکا ہوا تھا۔ سفیان دیوار سے ٹیک لگائے بار بار کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیوں ہو جاتا ہے جنت کے ساتھ؟ بیچاری بچی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اسے۔ زلیخا بیگم نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سفیان نے اپنے بالوں پر دونوں ہاتھ پھیرے، البتہ غزوان کو پتہ چل گیا اب الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ وہ دم سادے کھڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ فضیلہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آیا۔ سفیان ایک دم اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحب، جنت کیا ہوا اسے؟ سفیان نے ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی۔ وہی ڈپریشن، وہ لگاتار کچھ نہ کچھ سوچتی ہیں۔ سر کا درد اسی مائیگرین کی وجہ سے ہے، ان کا خاص خیال رکھیں، ورنہ… رضوان کے سانس لینا بھی چھوڑ دیا۔ وہ بنا پلک چھپکائے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ورنہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ سفیان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ورنہ ماں کے ساتھ ساتھ بچے کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ الفاظ تھے یا تیر؟ سفیان کو یوں لگا کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہے۔ وہ سانس لینا بھی بھول گیا۔ بس جہاں تھا وہاں کھڑا ہو گیا۔ باقیوں کے چہرے پر حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی تھی، اور غزوان اس نے لب بھینچ لیے۔ وہ نظریں اٹھا کر اس برف کے مجسمے کی مانت کھڑے سفیان کو دیکھا جو پورا سفید ہو چکا تھا۔ وہ مڑا اور ریلنگ پر زور سے ہاتھ جمایا۔ تمہارا وقت ختم جنت۔ اس نے زور سے لوہے کی ریلنگ کو دبایا۔ ڈاکٹر وہاں چلا گیا۔ ارے ماشاءاللہ، یہ پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ رازیہ نے مسکرا کر سفیان کو دیکھا جو اب بھی اسی جگہ دیکھ رہا تھا جہاں ڈاکٹر کھڑا تھا۔ سفیان، تم ٹھیک تو ہو؟ زلیخا بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سفیان نے اپنی ماں کو دیکھا، آنکھیں خون کی مانند سرخ تھیں۔ وہ وحشی انداز میں کمرے کے اندر گیا اور زور سے دروازہ کھولا۔ جنت نے ہلکا سا چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ سفیان اس کے قریب گیا اور اسے بازو سے پکڑ کر زور سے کھڑا کیا۔ سفیان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا بازو۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ شیر کی طرح دھاڑا اور اسے لے کر سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی۔ پیچھے آتے لوگ سفیان کو روک رہے تھے اور اس نے غیظ و غضب سے جنت کا نازک بازو پکڑا ہوا تھا۔ رضوان نے جیب سے ایک چوئنگم نکالی اور اسے منہ میں ڈال لیا۔ یہ سب سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ وقت الٹی طرف جا رہا تھا۔ سب مردوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ سفیان نے جنت کو زور سے زمین پر پھینکا، لیکن اس نے اپنا بچاؤ کر لیا۔ وہ چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو سفیان تم؟ رحمان شاہ غصے میں دہاڑے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس عورت سے کوئی پوچھے یہ کیا کر رہی ہے؟ سب ملازم باہر آ گئے اور اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ پورا گھر اس کی آواز سے گونج اٹھا۔ جنت نے تھوک نکلا اور گردن اٹھا کر رضوان کو دیکھا جو منہ میں کچھ لگاتار چباتے ہوئے پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، کچھ بڑا ہونے لگا تھا جس کا اندیشہ اسے ابھی سے ہی ہو گیا۔ بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کھل کر بتاؤ۔ زلیخا بیگم نے پہلے زمین پر پڑی جنت کو دیکھا اور پھر سفیان کو۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ بچہ۔ وہ جنت کے قریب گیا اور بیٹھ کر اس کا منہ پکڑا۔ بتاؤ مجھے، یہ کس کا بچہ ہے؟ بولو عورت، اس سے پہلے میں تمہارا یہی قتل کر دوں۔ جنت کا پورا وجود کام کیا۔ یہ کیا بکواس کیے جا رہے؟ سیدھے طریقے سے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ عالم شاہ اونچی آواز میں چلائے۔ سفیان کھڑا ہوا۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں ہماری شادی کو۔ ایک دفعہ بھی جو اس بد کردار عورت نے مجھے اپنی طرف آنے دیا ہو۔ آنا تو دور کی بات، دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی۔ میں بیڈ پر سوتا تھا اور یہ صوفے پر۔ ایک بار بھی ہم ساتھ نہیں سوئے، اور آج ڈاکٹر آ کر مجھے کہتا ہے عورت ماں بننے والی ہے۔ میں پاگل ہو جاؤں گا۔
اس نے دونوں ہاتھ اپنے سر میں رکھ لیے، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس سے پوچھیں یہ بچہ کس کا ہے، پوچھیں اس سے، ورنہ میں نے اسے مار دینا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی طرف لپکا تو وکرم اور ہمدان نے اسے پکڑ لیا۔ میں بتاتی ہوں یہ بچہ کس کا ہے۔ وہ کھڑی ہوئی، دوپٹہ اس کے پاس نہیں تھا، البتہ کپڑے ایسے تھے کہ جسم ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ سفیان نے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ میں نے منع کیا تھا آپ کو کہ مت کریں یہ نکاح، لیکن آپ نے نہیں سنی۔ میں آپ کو اپنے پاس اس لیے نہیں آنے دیتی کیونکہ میرا اور آپ کا نکاح شرعی لحاظ سے ہوا ہی نہیں تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں کسی اور کے نکاح میں تھی 6 مہینے سے۔ سب کے سروں پر بم پھٹا۔ صوفیہ کہہ کر رہ گئی۔ رازیہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور سفیان وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اور جانتے ہیں کس کے نکاح میں تھی میں؟ وہ چل کر غزوان کی طرف گئی۔ سفیان نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو ایسا نہ ہو۔ سب کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا۔ میں 6 ماہ سے مسز غزوان شاہ رہی ہوں اور یہ بچہ بھی غزوان شاہ کا ہی ہے۔ فاریہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ زلیخا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور دھک سے صوفے پر گرنے والے انداز سے بیٹھی۔ سفیان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ غزوان نے سفیان کو دیکھا جو کبھی جنت کو اور کبھی اسے دیکھ رہا تھا۔ غزوان، یہ جو کہہ رہی ہے سچ ہے کیا؟ عالم شاہ نے دبے دبے غصے میں کہا۔ جنت نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ غزوان نے جنت کو دیکھا۔ اسے وہ تھپڑ یاد آیا۔ ارے تم کیا کر سکتے ہو؟ ابھی ایک لڑکی سے تھپڑ کھا کر آئے ہو۔ غزوان، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ سچ ہے یا نہیں؟ آج جنت کی ساری عزت اس کے ہاتھ میں تھی۔ ڈیڈ، بھائی، مجھے ان کے کردار پر پہلے سے ہی شک تھا۔ جنت کے چہرے سے ساری مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یہ مجھے ایسے دیکھتی تھی جیسے مجھے جانتی ہیں، اور اس دن مجھے بھابھی کہنے سے بھی روک دیا۔ جنت کو یوں لگا ابھی کوئی اسے ہاتھ لگائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ بھابھی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ چل کر سفیان کے پاس آیا اور جنت زمین دیکھتی رہ گئی۔ زمین بھی جنت کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ مجھ سے یہ میری پسند پوچھتی تھی، کیا کھانا پسند ہے، رنگ، پھول، تقریباً ہر چیز۔ میں نے کہا میں بھائی کو بتا دوں گا، تو کہتی ہے کہ تمہارے بھائی سے کون ڈرتا ہے، اگر تم نے بتایا تو تم خود ہی پھنسو گے۔ میں سمجھ نہیں سکتا تھا انہیں، مطلب یہ ساری پلاننگ تھی ان کی۔ میں ان کا شوہر، یا اللہ معاف کرنا۔ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ جنت کسی خواب کسی کیفیت سے پیچھے مڑی۔ بھابھی، آپ کو تھوڑا اس خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے کس مرد کا بچہ میرے سر ڈال دیا۔ واٹ؟ جنت غزوان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ غزوان نہیں تھا جس پر اس نے یقین کیا تھا، یہ کوئی اور تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں غزوان، تم مذاق کر رہے ہو۔ دیکھو ایسے مت کرو، تم پر یقین کیا تھا میں نے، ایسے مت کہو۔ وہ محبت، وہ سب کچھ آنسوؤں ندیوں کی طرح آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پلیز بھابھی پلیز، یہ کتنا گھناؤنا الزام ہے، خدا کے لیے ایسے مت کہیں۔ محبت 15 سال کی عمر سے آج تک میں نے صرف فاریہ شاہ سے محبت کی ہے۔ احمد نے فاریہ کو دیکھا جو اس کے ایک قدم سر جھکا لیا، کیونکہ مجھے صرف سیدہ عورت پسند تھی جو پاک اور صاف کردار ہو۔ آپ یہ سب مت کہیں پلیز۔ یہ بچہ جس کا بھی ہے اس کے پاس جائیں پلیز۔ اس کی اداکاری اتنی پختہ تھی کہ جنت کے سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ سفیان کے چہرے سے لگتا تھا اس نے یقین کر لیا ہے۔ ہم نے نکاح کیا تھا غزوان، اللہ کو حاضر ناظر جان کر۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ میں نے یقین کیا تھا تم پر۔ کیوں غزوان کیوں؟ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ نکاح تو ٹھیک، ہم سب مان لیں گے، ہمیں وہ نکاح نامہ لا کر دکھائیں یا کوئی گواہ۔ جنت کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اسے کوئی گواہ یاد نہیں تھا اور نکاح نامہ تو غزوان کے پاس تھا۔ پلیز بھابھی بند کریں گے ڈرامہ۔ بھائی آپ کو دیکھ کر شادی کرنی چاہی تھی، فضول عورت ہے یہ، طلاق دیں اسے اور نکالیں گھر سے باہر۔ مجھے مفت میں بیچ میں گھسیٹا، مسز غزوان شاہ۔ یہ کہہ کر غزوان وہاں سے چلا گیا۔ جنت کو تو پورا وجود ہل کر رہ گیا، بالکل ٹوٹ گئی وہ اندر سے۔ وہ چاہتی تھی کہ زمین کھلے تو وہ اس میں سما جائے۔ آنسوؤں سے نہ رکنے کی قسم کھا لی تھی، ایک کے بعد دوسرا۔ سفیان چل کر اس کے قریب آیا۔ جنت، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ صرف شام تک کا وقت ہے، اپنی چیزیں سمیٹو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ صرف شام تک کا وقت، سمجھ آئی؟ وہ دھیمی آواز میں دہاڑا۔ مجھے اس طلاق سے کیا فرق پڑے گا جس میں کسی رشتے کو فرق نہیں پڑا؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے، صرف جھوٹ۔ اس نے مجھ سے کیا تھا نکاح۔ آپ جب رشتہ لے کر آئے تھے تب بار بار میں نے اسے کال کی تھی، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ اس کے وہ محبت کے دعوے، وہ وعدے، وہ سب۔ او پلیز جنت، سفیان نے ہاتھ اٹھایا۔ اپنی یہ لیلا مجنو کی کہانیاں جا کر اسے سناؤ جس کا یہ بچہ ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ دھکے دے کر نکالنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر سفیان باہر نکل گیا۔ سب اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ رومیلا اور فاریہ نے منہ بنایا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ آہستہ آہستہ سب وہاں سے چلے گئے، کوئی نہ بچا اس کو سہارا دینے کے لیے۔ وہ بھرے میدان میں اکیلی رہ گئی۔ اس کی عزت کو سفیان اور غزوان نے کیڑے کی طرح رون دیا۔ میں فاتح ہوں، غزوان یا سفیان نہیں، جن کی نظر میں عورت صرف کھلونا ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنی مری ہوئی عزت کا ماتم منانے لگی۔ آج کراچی کا موسم سخت غصے میں تھا۔ تیز ہوائیں، طوفان، بجلیاں، آسمان بھی جنت کی عزت کا ماتم منا رہا تھا۔ رائزن نیشنل کا آفس ایک بہت بڑی عمارت تھی۔ جتنی وہ باہر سے خوبصورت دکھتی تھی اتنی وہ اندر سے بھی خوبصورت تھی۔ اس کی 5ویں منزل پر لیڈر کا کمرہ تھا جو نہایت کشادہ اور خوبصورت تھا۔ نیلے آسمانی پردے اس کمرے کو نور بخش رہے تھے۔ ایسے میں وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا ہوا۔ سفید سوٹ شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑی ہوئی، بال جیل کی مدد سے اوپر کیے ہوئے، گہری سوچ میں ڈوبا ہوا، ایک ہاتھ پاکٹ میں اور ایک مگ پکڑا رکھا تھا۔
سر یہ سارا دن بیٹھی کھلونوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے اور کب سوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس نے کافی کا گھونٹ پڑا۔ شادی کر لو فاتح، گھر عورت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ باہر کی گہما گہمی کو دیکھ رہا تھا۔ لوگ چھتریاں تانے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آپ مردوں کا کیا ہے فاتح، ایک عورت مر گئی تو دوسری شادی کر لی۔ ہم عورتیں تو ایک دفعہ جس سے جڑ جائیں اس کے فیس سے نکلنا ہمارا دامن گندا کر دیتا ہے۔ اسے دور خلا میں اس کا کوٹ سیٹ کرتی رانیہ نظر آئی۔ وہ بھی یہی سب سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ آجو سائمن۔ اس کے کمرے میں وہی بندہ ہر 5 منٹ بعد آتا جاتا تھا۔ سر 15 منٹ بعد آپ کی میٹنگ ہے۔ وہ اندر آیا اور ڈائری کھول کر اسے بتانے لگا۔ وہ اس کے بعد کتنی میٹنگز ہیں؟ اور یوں ہی سوچ رہا تھا کہ ساتھ ساتھ گھونٹ پڑ رہا تھا۔ 3 سر، 3 میٹنگز ہیں۔ اسے صفحہ الٹتے ہوئے کہا، کینسل کر دو آج کی میٹنگ۔ سائمن نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پر سر، میٹنگز کا آرڈر آپ نے خود، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اب میں ہی آرڈر دے رہا ہوں، نہ آج کی ساری میٹنگز کینسل کرو۔ بندہ ایک دن تو چھٹی لے ہی سکتا ہے۔ اس نے خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف مڑا۔ شیور سر، میں کینسل کر دوں گا۔ سائمن نے سر کو خم دیا۔ سر وہ سائمن کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر منہ کھول کر بند کر دیا۔ بولو سائمن، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کنٹرول چیئر سنبھالتے ہوئے کہا۔ سر، چیئرمین کی ووٹنگ پر اسد باجوہ نے بھی اپنا نام نامزد کروا دیا ہے اور اسی کے ووٹس پڑ رہے ہیں۔ فاتح نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور کوہنی کرسی کی ہاتھ میں رکھ کر پین کو انگلیوں میں رولنے لگا۔ واقعی؟ وہ جس کی بیوی ماڈل ہے اور بھائی کا نام ہائی لیڈر کی ووٹنگ میں ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی سر، وہی فوزیہ اسد باجوہ کا شوہر اور قیوم باجوہ کا بھائی۔ فاتح نے سر ہلا دیا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور آیا ہے؟ پین اور انگلیوں کی حرکت اب بھی ویسی ہی تھی۔ نہیں سر، بس یہی ہے، اور وہ چودھری۔ فاتح نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جاننے لگا۔ سنو، سائمن نے یکدم قدم موڑے۔ جی سر۔ گاڑی کی چابی مجھے دے دو، تم اور گارڈز گھر چلے جاؤ، میں گھر ہی ملوں گا تمہیں۔ سائمن کا منہ کھل گیا۔ مگر سر، اکیلے کیسے جائیں گے؟ سائمن، تو میرے باس نہیں ہوں، میں تمہارا باس ہوں۔ چابی دو، جتنا کہتا ہوں اتنا کیا کرو۔ سائمن نے مجبوراً سر ہلایا اور چابی ٹیبل پر رکھ کر بھوجل قدموں سے باہر چلا گیا۔ باڈی مین رکھنے کا مطلب ہے اپنے لیے ایک ماں رکھ لو۔ اس نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے چابی اٹھائی۔ وہ کب وہاں سے اٹھی، کب اپنے کمرے میں آئی اور بغیر کچھ لیے وہاں سے نکل گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے تمام حصوں نے سوائے دیکھنے سننے کی حس کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ باہر موسم سخت خراب تھا۔ جو بھی اسے راستے میں دیکھتا منہ بنا کر آگے چلا جاتا اور انہیں قدموں سے گیسٹ روم کے سامنے سے گزری جب کسی نے زور سے کھینچ کر اسے اندر کیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جنت نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو خشک آنکھیں بھر آئیں۔ سائمن غزوان کھڑا تھا جس نے اس کی تمام جذبات کو ٹھوکر ماری تھی۔ غزوان نے اس کے منہ پر اب تک ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ سنو لڑکی، یہ کہہ کر اس نے ایک نظر باہر ڈالی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ جنت کا پورا وجود کام کیا۔ طلاق دیتا ہوں؟ طلاق؟ اب خدا کا واسطہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے تم میں کبھی دلچسپی ہی نہیں تھی، فضول سی لڑکی ہو تم۔ یہ تو اس تھپڑ کا بدلہ ہے جو تم نے بھرے بازار میں مجھے مارا تھا۔ اب یہاں سے نکلو ورنہ پھر مجھے کوئی ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ نکلو۔ اس نے زور سے جنت کو صوفے پر دھکا دیا اور خود دیکھ بھال کر نارمل ہو کر باہر نکل گیا۔ جنت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ دل کر رہا تھا پھٹ پھٹ کر روئے۔ طلاق اتنی بے معنی چیز تھی ان بھائیوں کے لیے۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھی اور نیچے لاؤنج میں گئی۔ ایک سیڑھی اتری۔ یہ ہمارے نکاح کا پہلا سرپرائز ہے۔ دوسری سیڑھی۔ یہ میری پیاری سی بیوی کے لیے پیاری سی چین۔ 5ویں سیڑھی۔ میری طاقت، میری کمزوری تم ہو جنت۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو خود سے عہد کر لیا تھا تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ 8ویں سیڑھی۔ ہر خوشی اور ہر ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ 10ویں سیڑھی۔ غزوان تم سے محبت کرتا ہے اور محبت کا اصل ثبوت نکاح ہوتا ہے۔ سیڑھیاں ختم ہوئیں تو وہ لاؤنج میں رک گئی۔ تو تم صرف ایک میسج مجھے کر دینا، شوہر اپنی بیوی کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ اس نے اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ تمہارے لیے جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا، آئی سویئر۔ اسے چہرہ کمروں کی طرف موڑا۔ غزوان شاہ۔ وہ اس قدر اونچا چلائی کہ سب اپنے کمروں سے باہر نکلے۔ غزوان بھی ریلنگ سے اسے دیکھنے لگا جبکہ سفیان سیڑھیوں میں کھڑا ہو گیا۔ زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، بس ایک بات کہوں گی، اگر وہ خدا تمہارا ہے تو وہ خدا میرا بھی ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں غزوان، میرے ساتھ میرا اللہ اس دنیا میں انصاف کرے گا، اور جب انصاف ہوگا، اس نے پورے گھر کے لوگوں کو دیکھا تو تم سب تڑپ اٹھو گے، یاد رکھنا۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے غزوان کو دیکھا۔ اور یہ بچہ جسے تم نے اپنے کھیل کے لیے استعمال کیا ہے، یہی تمہاری موت کا سبب بنا غزوان، تو سمجھنا جنت جھوٹ بول رہی تھی۔ نہ سفیان کو دیکھا نہ کسی اور کو، اور انہی قدموں سے گھر سے باہر نکل گئی۔ اس نے گیٹ سے باہر ایک قدم رکھا۔ اسی گھر میں میرے خدا کا مجھ سے وعدہ ہے کہ میں رانیوں کی طرح نہ آئی تو خدا کا انصاف نہیں ہوگا۔ میں آؤں گی شاہ ولا میں، واپس آؤں گی۔ وہ بغیر دیکھے سنے چل رہی تھی۔ طوفان اور ہواؤں سے لوگ بچ رہے تھے اور وہ بس چل رہی تھی مرے قدموں کے ساتھ۔ کون اس سے ٹکرا رہا تھا، کون نہیں، سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے زیادہ گھاؤ آتا ہے، اور اسی وقت کوئی جنت سے اس بارے میں پوچھ لیتا۔ آج ساحل سمندر میں بھی خوب رش تھا کیونکہ فاتح بن الیاس کی وہاں پیش قدمی ہوئی اور تقریباً آدھے گھنٹے سے لگاتار فینز اور تصویروں کا شکار تھا۔ آسمان پر بھی کالے بادل چھا گئے تھے اور آہستہ آہستہ بہنا شروع ہو گئے تھے۔ فاتح نے وہاں سے نکلنا غنیمت سمجھا اور فینز کے اس جھنڈے سے نکل کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھا۔
یار یہ سیلیبریٹی ہونا بھی الگ عذاب ہے. تنہائی حاصل کرنے آیا تھا اور یہاں اس نے سر جھٹکا اور گاڑی سڑک پر دوڑانے لگا. بارش قدرے تیز ہو چکی تھی. وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا. کار ویپرز شیشے کو صاف کر رہے تھے. سڑک پر سناٹا چھایا ہوا تھا. اکا دکا لوگ چل رہے تھے. صرف بارش اور وائپرز کی چیچی کی آواز ماحول کی خاموشی میں خلل ڈال رہی تھی. اندھیرا چھا رہا تھا جس کی وجہ سے فاتح نے بونٹ کی لائٹ آن کر دی. وہ اب گاڑی چلانے میں مگن تھا. کوہنی دروازے پر ٹکی ہوئی تھی. جاتے ہی ماہی کو اٹھاؤں گا. سوچا تھا کہ تھوڑا سا اکیلا رہ کر دماغ سیٹ کر لوں گا، مگر یہاں اس نے ابھی یہ الفاظ بولے ہی تھے کہ اس کی گاڑی کے سامنے آنے والا وجود اس قدر زور سے ٹکرایا کہ دور جا کر گرا. فاتح کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. اس نے گاڑی کو زور سے موڑ کر بریک ماری. وہ رکی تو اس نے جلدی سے بیلٹ اتارا. یا میرے اللہ، آج کا دن ہی منحوس تھا. وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اترا. گھائل وجود کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے. فاتح نے جھنڈ کو کاٹا اور اندر جا کر خون آلود وجود کو دیکھا. وہ بیٹھا اور وجود کے چہرے سے بال ہٹائے تو ایک پل کے ششتر رہ گیا. آنکھیں سکوڑ کر اس نے پہلے زخمی وجود کو دیکھا، پھر سر پر کھڑے مجمع کو. اس نے گھائل وجود کا منہ ہلایا. کیا یہ زندہ ہے؟ مجمع میں سے ایک آدمی نے کہا. پتہ نہیں، حالت تو ایسی نہیں لگ رہی کہ زندہ ہے. دوسرے کی بات فاتح نے تھوک نکلا. آپ میں سے کوئی دیکھ کر پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ زندہ ہے؟ بارش برس رہی تھی. فاتح کو نہ چھتری کا ہوش رہا تھا نہ بارش کا، اور لوگوں نے چھتریاں تان رکھی تھی. ہاں میں بتا سکتی ہوں، ایک منٹ. ایک جوان لڑکی ان کے پاس آ کر بیٹھی اور اس گھائل وجود کے زخمی گلے سے بال ہٹا کر اس کی ٹھوڑی اور گردن کے درمیان اپنی 2 انگلیاں رکھ کر محسوس کرنے لگی. فاتح نے پہلے اس لڑکی کو دیکھا، پھر گھائل وجود کو. وہ سانس لیے بغیر دیکھ رہا تھا. اگر یہ مر گئی تو؟ نہیں، اس نے سر جھٹکا. نبض چل رہی ہے لیکن بہت آہستہ. انہیں فوراً ہسپتال لے کر جانا ہوگا. فاتح کی سانس میں سانس آئی. ٹھیک ہے، ایمبولینس بلا لیتے ہیں. فاتح بارش سے بھیگ چکا تھا. بال بھی ماتھے پر بکھر گئے تھے. نہیں، ایمبولینس نہیں، میں اسے خود اسپتال لے جاؤں گا. اس نے گھائل وجود کا بازو اپنے کندھے پر رکھا اور اسے اٹھا لیا. مجمع بھی ان سے دور ہوا. فاتح نے اسے گاڑی میں رکھا اور سیٹ بیلٹ اس کے گرد کس کر باندھ دیا. خود دوسری طرف جا کر بیٹھا اور گاڑی زن سے چلائی. ہسپتال پاس ہی تھا، اس لیے اس نے ایمبولینس کا انتظار نہیں کیا اور گھائل وجود کا خون رک ہی نہیں رہا تھا. او اللہ، آپ کو جب بھی کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو پہلے اس مشکل کا حل ڈھونڈ لیتا ہے. ایک دروازہ بند، دوسرا دروازہ کھل گیا. ہسپتال میں گہما گہمی مچی تھی. آئی سی یو کو چھوڑ کر ہر طرف اتنی رش تھی جیسے ساری دنیا بیماروں کی شکار ہو گئی ہے. کوئی کہاں رپورٹس لے کر بھاگ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں دواؤں کا ڈھیر. کوئی ویل چیئر پر مریضوں کو لے جا رہے تھے. نفسا نفسی پڑی ہوئی تھی. وہ آئی سی یو وارڈز کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا. سفید شرٹ اور بلو کوٹ خون آلود ہو چکا تھا. بال ماتھے پر بکھرے ہوئے اس کے کپڑے آدھے خشک اور آدھے گیلے تھے. اس خستہ حالی میں بھی لوگ اس کو پہچان لیتے اور وجہ پوچھتے، مگر وہ کوئی جواب نہ دیتا. وہ 1 گھنٹے سے یہاں موجود تھا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹرز اور نرسز باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. فاتح ان کو دیکھ کر سیدھا ہوا. مسٹر فاتح، یہ پیشنٹ آپ کے ساتھ تھی نا؟ ڈاکٹر نے کمرے کی طرف اشارہ کیا. جی ہاں، یہ میرے ساتھ ہی تھی. کیسی ہے ان کی حالت؟ اس سے سوالیہ انداز میں کمرے کو دیکھا. کچھ کہہ نہیں سکتے. بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے بچہ تو مر گیا. فاتح کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. اور ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے. بس دعا کیجیے گا کہ وہ بچ جائے. یہ کہہ کر ڈاکٹر چلی گئی. فاتح وہیں بینچ پر بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا. یا اللہ، وہ امید سے تھی. اف. اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور سفیان کے نمبر پر کال کی. تھوڑی دیر بجنے کے بعد کال اٹھا لی گئی. ہیلو فاتح. دوسری طرف سے اس کی آواز آئی. سفیان، وہ تمہاری بیوی جنت. اس نے ابھی جملہ پورا ہی نہ کیا تھا. دیکھو پلیز، نہ وہ میری بیوی تھی نہ میرا اس سے کوئی تعلق تھا، لہٰذا اس کے علاوہ اور کوئی بات ہے تو کرو. فاتح کی بھویں سکڑ گئیں. سفیان، وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور تم. ٹھیک ہے، مر گئی تو نماز جنازہ پڑھا کر دفنا دینا. میں تو کہتا ہوں اس بد کردار کو یوں ہی گھڑے میں پھینک دو. مجھے تھوڑا کام ہے. خدا حافظ. دوسری طرف سے کال بند کر دی گئی. فاتح موبائل دیکھتا رہ گیا. یہ کیا؟ اسے فرق ہی نہیں پڑا. شاید غزوان اور اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہو. غزوان کو کال کرتا ہوں. اس نے جلدی سے موبائل پر دوسرا نمبر ملایا جو اتنی جلدی اٹھایا گیا جیسے فاتح کی کال کا انتظار کر رہا ہو. وہ مسٹر فاتح، آپ نے کیسے یاد کیا؟ اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر ہی فاتح اس کی پریشانی بھانپ کیا. غزوان، وہ لڑکی جنت جو تمہارے ساتھ تھی، وہ اس وقت ہسپتال میں ہے. زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے. پلیز دیکھو اسے آ کر. دیکھو. تم لوگوں نے اسے لاوارث کیوں چھوڑ دیا ہے؟ فاتح نے ضبط کرتے ہوئے کہا. کون جنت؟ اچھا، وہ نیلی آنکھوں والی. ہسپتال میں ہے. اس کا اچھے سے خیال رکھنا اور مر گئی تو بیچاری کو دفنا دینا. نہ کوئی بھائی نہ کوئی باپ جو اس کے پیچھے بھاگے. اور میرے پاس فضول وقت نہیں ہے، لہٰذا اللہ حافظ. اور ٹون کی آواز سے کال بند کر دی. فاتح کی آنکھیں تعجب سے کھل گئیں. یہ کیا بکواس ہے؟ ایسے کون کرتا ہے؟ توبہ. اتنے میں ایک نرس باہر آئی. مسٹر فاتح اسے دیکھ کر کھڑا ہوا. آپ کی پیشنٹ کو خون کی اشد ضرورت ہے. کل تک خون کا انتظام کر دے ورنہ ان کو بچانا ہمارے بس سے باہر ہے. ایک اور گولا فاتح کے سر پر پھاڑ کر وہ وہاں سے چلی گئی. فاتح کو اتنے میں سائمن اور گارڈز آتے دکھائی دیے. سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ سائمن نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا. میں بہت ٹھیک ہوں. لڑکی گاڑی کے آگے آگے. کوئی عام حادثہ نہیں ہے. کل تک خون کا انتظام نہ کیا تو بچ نہیں سکے گی. سائمن نے اوہ کیا. سر اس کے گھر والوں کا پتہ لگا لیتے ہیں ہم. سائمن نے شوشہ چھوڑا. گھر والے نہیں، جانور ہیں وہ. سفیان کو کال کی تو کہتا ہے دفنا دینا مر گئی تو. غزوان کو کال کی تو وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے.
کوئی بھاپ پائی نہیں ہے اس کا۔ فاتح نے کوسوں غصہ پیا۔ اوہ، وہ جو اس دن پارٹی میں ملی تھی، سفیان شاہ کے ساتھ، نیلی سی آنکھوں والی۔ فاتح نے سر ہلا دیا۔ سائمن ہوم کا انتظام کرو جلدی، میں بھی ٹیسٹ کروا دیتا ہوں۔ میچ ہو گیا تو ایک بوتل میں دے دوں گا، باقی پوچھو نرس سے کتنا چاہیے اور کل تک فوراً انتظام کرو۔ کم از کم میں کسی عورت کو یوں مرتا نہیں چھوڑ سکتا۔ سائمن نے سر کو خم دیا۔ سر آپ گھر جا کر کپڑے بدل لیں، کچھ زیادہ ہی زخمی تھی بیچاری۔ اس نے فاتح کے کپڑوں پر لگا خون دیکھ کر افسردگی سے کہا، میں ٹیسٹ کروا لوں پھر جاؤں گا، میچ ہو گیا تو آ جاؤں گا جلدی، ورنہ صبح تک تم یہی ہونا۔ سائمن نے سر کو ہلایا اور دونوں لیبارٹری